السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی کیوں منایا جاتا ہے؟ کس لیے منایا جاتا ہے؟ کس کی وجہ سے منایا جاتا ہے؟ تمام شہر میں، تمام عالم میں کس طرح خوشیاں منائی جاتی ہیں؟ حضور کی پیدائش کا دن مقرر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے وہ پیر کا دن تھا، بہت ہی منور دن تھا۔ دنیا میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت چھائی ہوئی تھی، گھٹاؤں کے اندھیرے تھے، چرند پرند کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جب حضور دنیا میں تشریف لے کر آئے، تمام رونق عالم روشن ہو گیا ان کے آنے سے۔ روایت ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ کے حاملہ ہونے سے پہلے اہل عرب بسبب بہت زیادہ خوشحالی میں تھے، بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا تھے۔ اس وقت تمام درخت سوکھ چکے تھے، تمام جانور دبلے ہو گئے تھے، تمام انسان دبلے ہو گئے تھے اور زمین پر کوئی سبزہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہر طرف پریشانی ہی پریشانی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم میں رونق افروز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خوب آسمان سے پانی کو برسایا۔ اس وقت تمام رونقیں، برکتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جو جانور جو تھے دبلے ہو گئے تھے وہ موٹے ہو گئے، تمام انسان موٹے ہو گئے، اور زمین پر جو سبزہ دکھائی نہیں دیتا تھا وہ ہریالی میں تبدیل ہو گیا، اور تمام اناج قسم قسم کے اناج اگنے لگے۔ بہت ساری اتنے سارے اناج اگا کہ بہت فصل عمدہ ہوئی۔ مویشی بکثرت جو دودھ نہیں دیتے تھے وہ دودھ دینے لگے، تمام درخت تر و تازہ ہو گئے۔ اور وہ اہل عرب والوں کے لیے وہ دن ایسا تھا، اتنی خوشی کا وہ دن تھا، ان کے لیے پہلی بار ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے لیے وہ خوشی کا دن آج اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ بہت زیادہ خوش ہوئے، انہوں نے اس سال کو فرحت اور خوشی کا نام دیا۔ جس طرح وہ لوگ، انہوں نے اسے بہت عجب بہار تھی، اس وقت اتنی بہار تھی کہ بس خوشی میں وہ بہار میں لگ گئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ کے شکم میں رونق افروز ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے عرش انوار کے برقعے پہن لو، اے کرسی فخر کی چادریں اوڑھ لو، اے فرشتوں نور کے ٹپکے پہن کر آسمان کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ، اے بہشت کے داروغہ جنت کے دروازے کھول دو کہ حضور تشریف لانے والے، اے دوزخ کے مالک جہنم کے دروازے بند کر دو کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم میں رونقیں جلوے افروز ہوئے ہیں۔ کچھ مہینے گزر گئے، آپ کو حاملہ ہونے کی معلوم ہی نہیں چلا۔ اسٹارٹنگ میں آپ کو شروع کے 6 مہینے ایسے ہی گزر گئے، آپ کو کچھ معلوم نہیں چلا کہ عموماً جو علامت عورتوں کو ظاہر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بہت گرائی ہوتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں چلی۔ جب آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی، فرحت محسوس ہوئی، اور آپ کو اور ایک اچھی خوشی محسوس ہونے لگی کہ آپ کو ایک ایسے صاحب بزرگ عطا کیے گئے ہیں۔ تو اس وقت آپ کو بہت زیادہ خوشی میں سب کچھ بھول گئیں، آپ کو کچھ معلوم نہ چلا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہوا، اس وقت آپ کو اتنی عزت و توقیر ملی کہ تمام پیغمبر ہر مہینے آپ کے پاس ہر ایک پیغمبر آتا اور آپ کو خوشخبری سناتے، کہتے سب سے پہلے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے اور آپ کو انہوں نے خوشخبری سنائی، فرمایا اے آمینہ، آپ کے شکم میں وہ صاحب بزرگ، عالم دین،
عزت و تعظیم والا آپ کے شکم میں جلوہ افروز ہوا ہے۔ اسی طرح ہر فضائل کے ساتھ سب نے طرح طرح کی خوشخبری سنائی۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب آپ کی پیدائش کے 9 مہینے مکمل ہو گئے تو جب آپ کی پیدائش کا وقت آیا تو آپ کا تمام گھر نور سے تجلی سے روشن ہو گیا، گھر میں اجالا ہی اجالا ہو گیا، تمام در و دیوار روشن ہو گئیں اور ایک نورانی چادر جو زمین سے لے کے آسمان تک نظر آتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کمرے میں روشنی ہو گئی ہے آپ کے آنے سے۔ جب آپ تشریف لے کر آئے تو فرمایا کہ اے عرش والو، وہ رحمت عالم پروردگار عالم بزرگ تشریف لائے ہیں، ان کے لیے عزت و تعظیم کے لیے فرشتے بھی اپنے پروں کو بچھائے کھڑے ہیں۔ تو جب آپ کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا تو اس وقت 4 عورتیں آسمان سے اتری۔ سب سے پہلی عورت تھی حضرت حوا، دوسری تھی حضرت آسیہ، تیسری تھی ہاجرہ، چوتھی تھی سارہ۔ پہلی جس کے ہاتھ میں سونے کا طبق تھا، دوسری جس کے ہاتھ میں سونے کا زمرد کا لوٹا تھا، تیسری جس کے ہاتھ میں سفید حریر تھی، چوتھی جس کے ہاتھ میں بہشت عطر دان تھا جو خوشبو سے مہک رہا تھا۔ تمام گھر میں اتنی خوشبو ہو گئی کہ پورا گھر معطر ہو گیا۔ تو ان چاروں نے آپ کو نہلایا اور ایک نے آپ کو حریر کی چادر پہنائی، سفید چادر پہنائی، اور ایک نے آپ کو بہشت عطر دان لگایا۔ لگانے کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کو پیدائش کے بعد بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ ایک نورانی فرشتہ آسمان سے اترا اور آپ کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا گلاس تھا جس میں شربت تھا جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید، اور اس کی خوشبو گلاب سے بھی زیادہ مہک رہی تھی۔ آپ نے اس فرشتے نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت سے بھیجا ہے، آپ اسے پیجئے، یہ آپ کی خشکی کو دور کرے گا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے وہ گلاس لیا اور پینا شروع کر دیا۔ پیتے ہی میری خشکی سب ختم ہو گئی، ایک خوشی میں بدل گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا، ایک خوشی محسوس ہوئی اس کو پینے کے بعد۔ تو آپ نے التجا کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گودی میں آئے، گودی میں آپ نے لیا، ان کو لینے کے بعد وہ آپ کی گودی سے اتر گئے۔ اترنے کے بعد انہوں نے سجدہ کیا، سجدے میں جا کر انہوں نے کہا، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دینا۔ کوئی ہے ایسا دنیا میں جو آتے ہی اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کرے؟ قربان جائیے اس نبی پر جس نے اپنی امت کے لیے کیا کیا قربان نہیں کیا، اپنی تمام زندگی، تمام وہ مشکلات کے راستوں کو آسان کرتے ہوئے آپ کے لیے آسان بنایا۔ ہر ظلم و ستم کو سہا انہوں نے کہ میری امت کوئی پریشانی میں نہیں رہے۔ امت کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کے لائق بھی نہیں ہیں۔ ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوگا کہ درود شریف کا نذرانہ انہیں پیش کر دیا کرے، بس ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بس وہی چاہتے ہیں میری امت اچھے سے رہے، ان کی بخشش ہو جائے، تمام مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں۔ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس جہاں کے لیے جو ظلمت سے بھرا ہوا تھا،
زندہ گول لڑکیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا، ان کو کوئی نام لینے والا نہیں تھا کہ دنیا میں کس طریقے سے دنیا چل رہی ہے۔ جو آج دنیا جس طریقے سے چل رہی ہے سب ان کا دیا ہوا عطا کیا ہوا ایک نذرانہ ہے، ایک اللہ کی خوشنودی انعام دیا گیا ہے کہ جاؤ اپنے بندے کو تم دین کی بات سکھاؤ، انہیں اصلاح کی راہ پر لے کر آؤ، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرو تاکہ دین روشن ہو جائے، اسلام کا جھنڈا ہمیشہ اوپر رہے اور ظلمت دنیا سے بالکل مٹ جائے۔ تو اس وقت آپ کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ خانہ کعبہ آپ کی پیدائش کے بارے میں سن کر ہلنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا۔ کعبے کی بات دیکھیے، خوشی سے جھوما اور اس کی در و دیوار اپنی جگہ سے ہٹ کر آپ کو سجدہ کرنے لگے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے اس نبی پر، قربان جائیے اس آقا پر، قربان جائیے اس رسالت پر جس نے آپ کی امت کے لیے اتنا کچھ کیا، جو آج امت سوچتی بھی نہیں ہے کہ حضور نے ہمارے لیے کیا کیا۔ سب پرواہ ہی نہیں ہے، دنیا کی بھیڑ میں گمراہ ہے، دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ اور جو عام انسان ہوگا اس کو دنیا بہت اچھی لگے گی، وہ دنیا کے اندر گم ہو جائے گا، اسے نہیں پتا کہ دنیا کیا چیز ہے، کس طرف لے جا رہی ہے، اسے گھٹن محسوس نہیں ہوگی۔ جو مومن ہوگا اسے دنیا میں گھٹن محسوس ہوگی، وہ سوچے گا میں کیا کر رہا ہوں دنیا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، آخرت کے لیے کچھ کر لیتا تو میرے لیے کچھ کام میں آ جاتا۔ تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی دیکھنے لگے خوشی سے کہ کعبہ بھی آپ کی خوشی میں سجدہ ابراہیم کرنے لگا اور تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ اس طرح ظلمت مٹ گئی، تمام خوشی سرور میں بدل گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی تمام آفتوں بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ دنیا محفوظ رہے تمام پریشانیوں سے، تمام بلاؤں سے، ہمارے پر جو بلائیں مصیبت آئیں وہ سب ٹل جائیں۔ میں اپنی بات کو بس یہیں پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میری ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔